إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن غضبه. اللہ رب العزت نے اس امت کی کامیابی کی بہت ساری صفات میں سے ایک اہم صفت جو بڑی جامع صفت ہے اور اس کا تعلق زندگی کی ہر شعبے کے ساتھ ہے، وہ ہے امت وسط. یہ امت وسط ہے، درمیانی.
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اعتدال. نہ ان میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے. امت کے جس فرد میں، جس طبقے میں اس وصف کو اختیار کیا، اپنی زندگی کے جمی معاملات کے اندر وہ کامیابی کی منزل طے کرے گا. غلو آ گیا تو تباہی یقینی ہے، تقصیر آ گئی، کمی آ گئی تو بھی ناکامی یقینی ہے. ہر چیز میں افراط و تفریط نقصان دہ. آپ یوں دیکھیں، موسم شدید گرم ہو نقصان کا باعث ہوتا ہے، شدید سردی ہو نقصان کا باعث ہوتا ہے. آپ کی تیار شدہ فصل برباد ہو جاتی ہے، زیادہ گرمی کی وجہ سے یا زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے. ہاں جہاں موسم معتدل رہتا ہے وہ سب سے بہترین علاقہ یا وہ سرزمین سمجھی جاتی ہے. اور جہاں یہ تغیر آئے، گرمی زیادہ ہونے لگ گئی ہے، سردی زیادہ ہونے لگ گئی ہے، تو ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں. دنیا جمع ہوتی ہے کہ ان کے اسباب کا تدارک کیا جائے، سد باب کیا جائے، کس وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے، کس وجہ سے سردی بڑھ رہی ہے. یہی معاملہ انسانی جسم کے اندر آ جائے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے لگ جائے تو بھی خطرات ہو جاتے ہیں کہ اس کا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا. اور بہت زیادہ گرمی ہو، بخار بہت زیادہ ہو جائے تو بھی خطرات ہوتے ہیں کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ بخار سر کو نہ پڑ جائے، دماغ کو نقصان نہ کر دے. ہر چیز میں افراط اور تفریط نقصان کا سبب ہے. ایک اور چیز جس میں اعتدال کی بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مزاج کے اندر نرمی اور گرمی. اس کے اندر اعتدال. اگر آپ کے مزاج میں بڑی گرمی ہے، بڑے غصیلے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے آپ کو، اور غصے سے ہمیشہ لال پیلے رہتے ہیں، رگیں پھولی بھی ہوتی ہیں، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، گھر میں لڑائی، بازار میں لڑائی، دکان پہ لڑائی، مسجد میں لڑائی، غصہ پن، یہ گرمی آپ کو کیا نقصان پہنچاتی ہے؟ ایک تو آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، بہت ساری بیماریاں آپ اس کا شکار ہوں گے. نمبر 2، آپ اپنے کاروبار میں بھی نقصان کا شکار ہوں گے. اور نمبر 3، اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیں گے، اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں، اپنے خاندان کو اور آخرت بھی برباد کر دیں گے. 4 نقصان ہو گئے. جسم کا نقصان، نمبر 2 کاروبار میں نقصان، نمبر 3 خاندانی اعتبار سے آپ تنہا رہ جائیں گے، مجلس میں تنہا رہ جائیں گے، اور پھر آخرت، اس کے اندر بھی آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. نرمی، بہت نرم ہے آپ، کسی بھی معاملے میں آپ کو غصہ نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں غیرت کا نہ ہونا، جس میں کسی بھی معاملے کے اندر گرمی نہ ہو بلکہ وہ نرم ہی رہتا ہو. یہ نرمی بھی جس میں اس قدر تقصیر اور کمی آ چکی ہے کہ جہاں آپ کو غصہ ہونا ہے وہاں بھی غصہ نہیں ہوتے، تو یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے، اور ایسا انسان بھی نقصان کا شکار ہوتا ہے. اپنے وجود کے اعتبار سے بھی، اپنے کاروبار کے اعتبار سے بھی، اپنے خاندانی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور آخرت کے اعتبار سے. تو مزاج میں نرمی اور گرمی کے اندر اعتدال بہت ضروری ہے. مثلا ہم پہلی بات لیتے ہیں غصے کی. مزاج کے اندر جو گرمی ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک، یہ گرمی پسندیدہ ہے، انسان کو غصے والا ہونا چاہیے. اور نمبر 2، وہ غصہ جو ناپسندیدہ ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں غصہ ضروری ہے، وہاں غضبناک ہونا ضروری ہے، ایکشن لینا ضروری ہے. اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کا غصہ وہ ضروری نہیں تھا اور آپ نے غصہ کر کے اپنے آپ کو نقصان دیا ہے. غضبناک ہونا محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے.
یعنی اس کے اندر بھی افراط اور تفریط نقصان دہ ہے اور اعتدال ضروری ہے. کسی جگہ غصے کو پینا ضروری ہوتا ہے اور کہیں غصے کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. غصہ ایک ایسا مزاج کا ایک ایسا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اس کی طبیعت میں ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی اللہ نے دنیا کے مختلف حصوں سے لی ہے اور اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور اسی کے ہم اولاد ہیں. وہ مختلف قسم کی مٹی مختلف کلر رکھتی ہے اور مختلف مزاج رکھتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے انسانوں کے کلرز بھی مختلف ہیں اور مزاج بھی مختلف ہیں. کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے, کوئی لال ہے, کسی کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہے, کسی کے مزاج میں بہت زیادہ گرمی ہے. تو اس مزاج کو معتدل بنانا ضروری ہے. غصہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ جو ہماری طبیعت کے اندر ہے بعض اسباب بنتے ہیں اس غصے کو ابھارنے کے. ہم نے تو پہلے ان اسباب کا تدارک کرنا ہے. وہ اسباب ہے کون سے جس کی وجہ سے غصہ بہت زیادہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے, اور پھر شرعی تدابیر کیا ہیں جس کی وجہ سے انسان غصے پر کنٹرول کر لے. غصہ فی نفس ہی مذمت والا نہیں ہے کیونکہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے. غصہ اللہ کی صفت بھی ہے, اس کے رسول کی صفت بھی ہے, فرشتوں کی صفت بھی ہے, اہل ایمان کی صفت بھی ہے. لیکن یہ صفات ایک اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہیں, اور اگر اس میں کمی اور زیادتی ہو گئی تو آپ کو عیبدار بنا دیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کی صفات ذکر کی ہے. صفات کو ذکر کرتے کرتے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. مومن تو وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں, بے حیائی اور بیہودہ امور سے اجتناب کرتے ہیں, اور جب کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. متقین کی صفات بیان ہوئی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پیتے ہیں, لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں. ایسے نیکوکار افراد سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ دونوں آیات کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ غصہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے, چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو, لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے. جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو بچھاڑ دے, گرا دے, شکست دے اسے. آپ کو غصہ آیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے سامنے والے شخص کو بچھاڑ کے رکھ دیا, ایسی درگت بنائی اس کی کہ وہ کبھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, لہو لہان کر دیا آپ نے. یہ پہلوان نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں پہلوان کون ہے؟ یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے. وہ غصہ جہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا اس جگہ غصے کو قابو کر لیتا ہے. یہ پہلوان ہے شریعت کی نگاہ میں. اور بیجا غصہ کر کے آپ نے کسی پر زیادتی کر دی, شریعت کی نگاہ میں آپ سے بڑھ کر بزدل کوئی انسان نہیں ہے. آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکتے, آپ کے اندر کوئی جرت اور کوئی شجاعت نہیں ہے. شجاع بندہ تو یہ ہے, شیر تو یہ ہے, بہادر تو یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہیں کرنا تھا, غصہ آ گیا, اس نے غصے کو پی لیا. غصے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ غصہ آپ کے اندر موجود ہے, میرے اندر موجود ہے, اور اس غصے کو ظاہر کرنے اور اس کو متحرک کرنے کے کچھ اسباب بنتے ہیں. اور ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ہمارا ازلی دشمن, سب سے بڑا دشمن جس نے دشمنی کی ابتدا آدم علیہ السلام ہمارے ابو سے, ابو البشر سے کی تھی, اور وہ ہے ابلیس. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر.
शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन बनाओ, उसका मकसद अपने गिरोह को इकट्ठा करके जहन्नम में ले जाना है। शैतान किससे बना है? आग से। और आग भड़कती है, शोले जलते हैं और लम्हे में जला के राख कर देती है। और गुस्सा भी इंसान के अंदर इस शैतान की वजह से पैदा होता है। शैतान इंसान के अंदर वो अंगारी लगाता है, शोला भड़काता है, उसको मुतहर्रिक करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, इन्न शैतान यजरी मिन इब्नि आदम मजरा दम। इंसान की रगों में खून दौड़ता है, जिस तरह खून दौड़ता है इस तरह शैतान भी। उनको ये सिरायत हासिल है, वो इंसान के अंदर इस तरह अपने मकासिद को वसवसों और ख्यालात के जरिए पैदा करके उस इंसान से वो काम करवाता है जो वो चाहता है, लड़ाता है। मियां बीवी के दरमियान जो लड़ाई है उसके असबाब तलाश करें, बहुत सती से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन असबाब को बहुत बड़ा करके और फितना और फसाद की सूरत में पैदा करना यह शैतान का सबसे बड़ा हरबा है। अगर गुस्से की कोई झलक देखनी हो कि हमारे मिजाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, मुसलमानों में गुस्सा है या नहीं, तो इसकी अगर मिकदार जाननी है तो आप शरअ तलाक से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे मुआशरे में, हमारे खानदान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज फैल रही है वो तलाक है। शादी को 1 महीना होता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, तलाक तलाक तलाक, गुस्सा आया, तलाक तलाक तलाक। वजह क्या है? गुस्सा। बीवी ने भड़का दिया या शोहर ने बीवी को भड़का दिया, वो तलाक मांग रही है या वो तलाक मांग रहा है, और ये गुस्से से तलाक तलाक तलाक। और फिर फतवा लेने के लिए आते हैं। फतवे में किस बात का इदार करते हैं? मैं गुस्से से बेकाबू हो गया था, मैं होश हवास में नहीं था, मेरी तलाक हुई है या नहीं, और मेरा तलाक देने का कोई इरादा नहीं था, बस गुस्से में बेकाबू हो गया। तलाक गुस्से की वजह से ही होती है। इसलिए शरीयत ने कहा जो बहुत सारे मफासिद का सबब बनता है गुस्सा, इस पर कंट्रोल कीजिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, इब्लीस रोजाना अपनी मजलिस लगाता है, अपने चेलों को बुलाकर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लेता है कि तुमने आज क्या क्या कार्रवाइयां की हैं, कहां फितने, कहां फसाद, कहां आग लगाई, कहां इंतशार फैलाया, रिपोर्ट पेश करो। सारे रिपोर्ट पेश करते हैं, तुमने भी ठीक किया, तबसरा उसका यह है, तुमने भी ठीक किया, तुमने भी ठीक किया। एक कहता है कि मैंने आज मियां बीवी को लड़ाया, गुस्से से आग बगोला करवाया और उसके बाद तलाक करवा के आया हूं। तो इब्लीस अपने तख्त से खड़ा होता है, उसको मिलता है, गले लगाता है और कहता है कि आज तुम सबसे जीत गए हो। और एक मजलिस में 3 तलाकें देना, यानी जब आप गुस्सा करते हैं तो उसके एक नुकसान यह कि आपने घर बर्बाद किया आपने, और दूसरा शरीयत के साथ खेला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अयुल आबू बि किताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम। आप गुस्से में हो गए, किस बात पर गुस्सा हुआ? कि शरीयत का मजाक किया जा रहा है, शरीयत का मजाक, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं और किताबुल्लाह के साथ खेला जा रहा है। जब शरीयत ने तलाक का तरीका यह रखा है, तलाक का तरीका कि तलाक देनी है तो तलाक रजी दें, और वो भी इद्दत के अंदर दें, उसकी एक मुद्दत मुकर्रर की है। और वो क्या है? जब औरत अपने मेंसेस से, अपने अय्याम मखसूसा से पाक हो जाए, हम बिस्तरी किए बगैर उसको एक तलाक देनी है। जिस औरत को आप समझा चुके, बार बार समझा चुके, लेकिन वो समझती नहीं है, आप ऐसा नहीं कि बस किसी वजह से गुस्सा आया और आपने तलाक तलाक तलाक। इसके पीछे तलाक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है हलाल चीजों में। आखिरी हद है ये तलाक।
پہلے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، سلجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کبھی بستر دور کر کے، کبھی اظہار ناراضگی کر کے، کبھی ہلکی پھلکی ضرب کے ساتھ، کبھی دو پارٹیوں کو، دونوں خاندانوں کو بٹھا کر. جب معاملہ نہ سلجھتا ہو تو آخری حد یہ ہے، انتظار کیجئے اس کے پاکیزگی کے ایام کا. جب وہ پاک ہو جائے، ہم مصری کیے بغیر اسے ایک طلاق دے کر چھوڑ دیجئے. آپ کا مقصد دور کرنا ہے تو ایک طلاق دے دیجئے. اگر غصے میں آپ نے طلاق دی تو اب آپ کیا نقصان کریں گے؟ نمبر ایک، شریعت کا کیا نقصان ہوا؟ طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے، نافرمانی ہے. تو اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے، 4 دے دے، 5 دے دے، 10 دے دے. ایک تو شریعت کی نافرمانی کی، اس نے شریعت کی مخالفت کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی غصے کی وجہ سے. دوسرا، طلاق واقع ہو گئی ہے، وہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے، اس لیے کہ پیریڈ ہی ایک طلاق کا تھا، وہ پیریڈ ہی ایک طلاق کا تھا. ظہر کی نماز آج ہوئی ہے تو آج ظہر کی نماز میں صرف ظہر ہی پڑھ سکتے ہیں، کل کی ظہر نہیں پڑھ سکتے، پرسوں کی ظہر نہیں پڑھ سکتے. ملا کر 3 دن کی ظہر پڑھ کے اگلے 3 دن چھٹی کر لیں، بالکل غلط بات ہے، آپ کی ہوگی ہی نہیں. حتیٰ کہ یہ والی ظہر جو ہم ظہر پڑھتے ہیں زوال کے بعد، اگر اس کو بھی وقت سے پہلے پڑھ لیں تو نہیں ہوگی. انتظار، اللہ نے اختیار دیا رجوع کا اور آپ چھین رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور غضبناک فیصلہ ہوتا ہے حلالے کا. حلالے کی چھریاں لے کر لوگ دفتر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے. اور اللہ کے غضب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شریعت کو بدل ڈالیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر جو لعنت کی ہے وہ لعنت بمعنی رحمت ہے. بڑے بڑے مفتی اعظم ان کے فتوے موجود ہیں، یہ لعنت بمعنی رحمت ہے، الیاذ باللہ. تو شریعت کے تحت رہیں گے تو آپ کو شرعی ہدایات کی روشنی میں مزاج کے اندر کوئی ایک ٹھہراؤ ملے گا. بصورت دیگر آپ اللہ کی نافرمانی اور اس کے غضب کے تحت آتے رہیں گے. ابلیس سب سے زیادہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ طلاق سے. طلاق سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دونوں میں آگ لگاتا ہے، چنگاری. اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اب دیکھیں گھروں کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، طلاق تک بات پہنچتی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. کبھی ساس نے اس عورت کے شوہر کو، یعنی اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف اکسایا ہوتا ہے، کبھی اس کی بہنوں نے اس کے خلاف اکسایا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی بیوی نے اپنی ساس کو اپنے شوہر کے خلاف ابھارا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں. کہیں محبت بن رہی ہے تو کسی سے برداشت نہیں ہوتی، تو ان کے درمیان لڑائی اور اختلاف کرنے کی سازشیں ہمارے ہاں. اور پھر جگہ جگہ بیٹھے ہوئے عامل جنید بنگالی کے نام سے طلاق کروانی ہے، آپ نے اختلاف کروانے ہیں، بندش کروانی ہے، آپ نے جب جادو کروا لیں، آپ ان فتنوں کو ہوا دے دیں. یہ ساری صورتیں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں. جبکہ ایک حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے جادوگروں افراد کو جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قلعوں کو تباہ کر دے اور ان کو قتل کر ڈالے. یہ غصے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آپ تعویذات کروا رہے ہیں، آپ جادو کروا رہے ہیں. جادو سے بھی انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، یہ ایک خطرناک سبب ہے. کالا جادو ایک ایسا جادو ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے، اپنے قابو سے باہر ہو جاتا. اس کو نہیں پتا ہوتا وہ اپنی ماں سے لڑ رہا ہے، وہ اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، اپنے بچوں سے لڑ رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسے نہیں پتا، اس لیے کہ اس پر جادو ہو چکا. جادوگر موجود ہے، کسی کو کوئی مصیبت آئی فٹ سے وہ پہنچ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس اپنے علاج کے لیے، اور وہ ان کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. شریعت کو چھوڑیں گے تو آپ کو ایسے فتنہ پرور علماء سو ملیں گے، یا پھر آپ کے پاس دوسرا راستہ مصیبت سے نکلنے کا یہ جادوگر ہے. شریعت کے تحت رہیں گے، آپ کو کتاب و سنت کی رہنمائی میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور علاج موجود ہے، اور کامیابی اور سعادت مندی کے ساتھ. تو شیطان آگ لگاتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے اپنا دشمن سمجھنا ہے.
शैतान को। और ये वो दुश्मन है, हदीस कुरान में आता है ला तरौनहुम, तुम उनको नहीं देख सकते। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुम मिन हैथु ला तरौनहुम, ये तुम्हें देखता है, तुम इसको नहीं देख सकते। और जो दुश्मन खुफिया होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो आपके साथ दोस्ती का हाथ मिटाए, मैं आपके साथ हूं, और आपकी पीठ में छुरा घूंपे, ऐसा मुनाफिक दोस्त ये सामने वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये आपके साथ आपका हम नवा बनकर रहता है, और जब आपको किसी मसले में फंसा देता है तो कुरान में ये खुद मौजूद है। क्या कहता है? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तुम्हारी इस हरकत से बाज आ गया। आपको कुफर तक पहुंचाने के बाद पीछे हट जाता है। तीसरा सबब क्या है? एक तो हो गया सबसे बड़ा मुहर्रिक शैतान है, हर फसाद की जड़ यही है, तो इसको दुश्मन समझना है। ये वाहिद वो है जो आपको गुस्सा दिलाता है, और हमें यह चाहिए कि हम इससे गुस्सा दिलाएं, हम इससे गुस्सा दिलाएं। ये हमें गुस्सा दिलाता है, हमने इसको गुस्सा दिलाना है। इसको गुस्सा कैसे आता है? जब आप कुरान की तिलावत करते हैं। इससे गुस्सा कैसे आता है? जब आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं। इससे गुस्सा कब आता है? जब आप वुदू करते हैं। इससे गुस्सा कब आता है? जब रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करते हैं। इससे गुस्सा कब आता है? जब आप सिला रहमी करते हैं। इससे गुस्सा कब आता है? जब आप गुस्सा पी जाते हैं। तावुज़ पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, इस्तिग़फ़ार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। आपका दुश्मन शैतान वो कमजोर हो जाएगा। उसको कमजोर करना है, उसको गुस्सा दिलाना है। जितना गुस्सा आएगा उतना वो कमजोर होगा। और हमने अपने शैतान को कैसे पाला है? हमने कैसे पाला अपने शैतान को? मोटा ताजा कैसे किया है? ना घर में आने की दुआ, ना वॉशरूम में जाने की दुआ, ना निकलने की दुआ, ना मस्जिद में आने की दुआ, ना मस्जिद से निकलने की दुआ, ना सोने की दुआ, ना उठने की दुआ। कोई दुआ हमारी जिंदगी में है ही नहीं। नतीजतन हर दूसरा बंदा नफसियाती है। मुझे बुरे ख्यालात आते हैं, मैंने पानी देखा अपने जिस्म पर, मैंने खून के धब्बे देखे, मेरा कारोबार नहीं हो रहा, मेरी दुकान में ये मसला, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला, औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया। नफसियाती है। यकीन जाने जब अल्लाह को छोड़ेंगे, अल्लाह के दर को छोड़ेंगे, कुरान को छोड़ेंगे, मस्जिद को छोड़ेंगे, अल्लाह की बंदगी को छोड़ेंगे, तो आपसे बढ़कर ज़हनी मरीज और नफसियाती कोई नहीं बन सकता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इन दिलों के अंदर इत्मीनान और सुकून अल्लाह ने अपनी बंदगी के अंदर रखा है। कितने लोग हैं जिनके पास दुनिया के खजाने हैं, माल और दौलत है, नस्लें खा सकती है, इतने पैसे हैं उनके पास, लेकिन जो ज़हनी और कल्बी सुकून है उससे वो महरूम है। और एक वो शख्स जिसके पास दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना होता है या 2 वक्त का, लेकिन जब वो सोता है तो सुकून और इत्मीनान के साथ सोता है। दौलत में नहीं है, ओहदू में सुकून नहीं है। सुकून किस में है? जब आपका मिजाज शरीयत के ताबे होगा, अल्लाह सुकून जैसी दौलत आपको अता फरमा देगा। तो शैतान पहला सबब, बड़ा सबब। दूसरा ये जादूगर, और फिर आपका अल्लाह की बंदगी से दूर रहना, यह बड़ा सबब बनता है आप पर किसी भी असर का सिरायत कर जाना। नंबर 3 तकब्बुर। जब एक इंसान मुतकब्बिर होता है, अपने आप को बड़ा समझता है, बड़ी गाड़ी पर बैठा है तो छोटी गाड़ी वालों को कुछ समझता ही नहीं है, और फिर उसके बाद वो समझता है कि मेरे आगे कोई ना आए। इस बात पर गुस्सा आएगा कि मेरे सामने छोटी गाड़ी वाला क्यों है, और बड़े होते वाला और आप उसके लिए खड़े ना हो, उसको गुस्सा आएगा, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरा सही मानों में इस्तिकबाल नहीं हुआ, मेरे रास्ते पर कारपेट नहीं बिछाया गया, मुझ पर फूल नहीं निछावर किए गए। गुस्सा आएगा, क्यों? इसलिए कि उसके दिल में किबर है। तकब्बुर एक ऐसी भयानक मर्ज है जिसकी वजह से एक इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल का फरमान, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किबर आ गया, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। क्योंकि किबर से दूसरों का आप हकीर समझते हैं, अपने ओहदे की वजह से, माल और दौलत की वजह से, अपनी जीनत की वजह से, जहानत की वजह से, फतानत की वजह से आप अपने अंदर बड़ापन समझते हुए इज्जत करवाना चाहते हैं, तारीफ करवाना चाहते हैं, अपने लिए क़याम करवाना चाहते हैं, अपने लिए मदा करवाना चाहते हैं, और ना हो तो आप गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। यह आपकी तबाही है।
मुतवाज़े इंसान वो कामयाब है। चौथा सबब जो खतरनाक है, पुरतशद्दुद वाक़ियात को देखना, पढ़ना, सुनना रोजाना की बुनियाद पर। हमारे मुल्क में कोई दिन ऐसा है जहां पुरतशद्दुद कोई वाक़या ना हो, जहां पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ना हो, जहां कत्लो गारत के वाक़यात ना सुने, जहां लूट मार ना सुने, जहां आग लगाया जाना ना सुने। ऐसी बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। और अगर रोजाना की बुनियाद पर किसी के सामने ऐसे मनाजिर आए, ऐसा इंसान अपनी तबीयत के अंदर नरमी के बावजूद भी हमेशा गुस्से से लाल पीला होगा, क्योंकि मुसलसल ये वाकयात जब आंखों की सामने से गुजरते हैं तो इंसान के मिजाज पर उसका गहरा असर होता है। इसी वजह से जो शख्स ज्यादातर मोबाइल पर होता है, ज्यादातर मोबाइल देख रहा है 24 घंटे, एक ही काम है, फारिग बैठा हुआ है तो मोबाइल पर देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। इस इंसान को जहनी मरीज से, नफ्सियाती होने से, डिप्रेशन का शिकार होने से और गसीला होने से कोई चीज नहीं बचा सकती। इसने तो 24 घंटे में मंजर देखने, और आपके जहन को माऊफ कर देने वाली चीज है ये। और हमारी नस्लें, हमारे बच्चे इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। हम एतबार करते हैं हमारे बच्चों पर, अपनी जरूरत की चीजें देख रहे हैं, अपने कामकाज हैं, दुनिया के मामलात हैं, लेकिन हर फितना इस मोबाइल में मौजूद है। और बच्चियों के पास तो एक नामहरम चीज है ये। आप ना चाहते हुए भी आपके सामने वो मंजर आएगा जो शर्म देखना हराम है। वो मंजर आएगा, जिसका जहन भी बिल्कुल ठीक होगा वो खराब हो जाएगा। अल्लाह के डर के अलावा कोई चीज है जो आपको बचा सकती है? तो आपके मिजाज के अंदर गर्मी को पैदा करने वाले असबाब में से एक सबब ये है। नंबर 5, गसीले पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने वाले दोस्त और अहबाब और हल्का, उसमें बैठना। आपका दोस्त ऐसा है जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कहता है कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसने मेरे सामने ये बात की और मैंने उसको 2 लगा दी और आज के बाद उसको मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई जब ऐसे लोगों की महफिल में बैठेगा जो पुरतशद्दुद ज़हनियत रखते हैं, इसके अंदर भी वो ज़हनियत पैदा हो जाएगी। इसलिए तो कहा गया किसी की मुसाहबत इख्तियार करनी है, मजलिस इख्तियार करनी है तो वो मोमिन होना चाहिए। ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन, आपका हम रफीक, आपका हम मजलिस वो मोमिन हो। फिर ज़हनी तनाव, यह भी एक सबब है। कराची की आवाम हम बिलखुसूस इस परेशानी और अजियत से गुजरते हैं, और दिन में 2 दफा आप ट्रैफिक में 5 मिनट का सफर 1 घंटे में जब करेंगे, फिर सुबह का यही और शाम का यही। जिसने 1.5 घंटे का सफर करना है, 10 और 15 मिनट वाला सफर, वो गाड़ी में बैठे घुटता रहेगा और नतीजतन वो गाली गलौज करता है अपने आप को, हुकूमत को। जो अफराद इन रोड रस्तों को बुला करने के सब पीछे मूजिब बनते हैं, उनको गाली गलौज और लानत करता रहेगा। नतीजतन उसके मिजाज के अंदर गुस्सा भरा हुआ होगा। जब वो 2 घंटे रोड पर ख्वार होने के बाद घर जाएगा तो बताएं घर के अंदर वो कैसे प्यार मोहब्बत के साथ बात कर सकता है। और घर के अंदर दाखिल होते ही वहां पर भी कोई गुस्से वाला मंजर उसको दिखा दिया जाए, आगे से कोई ऐसी बात हो जाए, बीवी किसी वजह से साथ बैठी हुई, बच्चे किसी वजह से नाराज बैठे हुए, तो ये 2 ज़हनी तनाव जब आपस में टकराएंगे तो लड़ाई और इख्तिलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? आए दिन रोड बंद है, आए दिन एहतजाज है, आए दिन धरने। ये खुद भी ज़हनी मरीज होते हैं और दूसरों को भी ज़हनी मरीज बनाते हैं। इसका तदारुक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और असबाब में से एक और अहम सबब वो अल्लाह का डर ना होना है। ये तमाम असबाब का एक खुलासा है, अल्लाह का डर ना होना। अगर अल्लाह का डर हो, आपको पता है जब आप गुस्से में आते हैं तो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपसे ज्यादती जरूर होगी। तो ऐसी सूरत में अपने आप को ज्यादती से कौन सी चीज बचा सकती है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। इसलिए शरीयत में जो तदाबीर बताई गई हैं असबाब की, ये अल्लाह का बंदा उन तदाबीर की तरफ जाता है।
غصہ آ گیا ان اسباب کی وجہ سے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ، جب کسی بندے کو غصہ آ جائے کسی بھی وجہ سے اور وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سکن غضبہ، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محرک شیطان تھا اور آپ نے شیطان پر وار کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان آپ کو ورگلا، ابھارے، پھنسانے کی کوشش کرے برے خیالات کے ذریعے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا غصے سے چہرہ لال ہو گیا، رگیں پھول گئی، آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ وہ کلمہ کہہ لے غصہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنا بھی غصہ آ چکا ہے یہ تعوذ اس غصے کو ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، فَلْيَجْلِسْ، اس کو چاہے کہ بیٹھ جائے، کیونکہ جو کھڑا ہے نا وہ جس پر غصہ کر رہا ہے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غصے کے اندر کمی آ جائے گی۔ بیٹھنے سے وہ حرکت نہیں کر سکتا جو کھڑا ہوا کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ کون کرے گا؟ یہ شخص کھڑا ہوا وہ بیٹھ گیا تو لیٹ گیا، یہ کون کرے گا؟ تعوذ کون پڑھے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور جو دین سے بے خبر ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ تو غصے کے بعد اور غصے کے اظہار کے لیے ایسی حرکت کر دے گا جس کی وجہ سے اسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں غصے کی وجہ سے نکالتے ہیں چھوٹی سی بات پر قتل و غارت۔ یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی چوریوں پر کسی نے مرغی اٹھا لی، کسی نے انڈا اٹھا لیا، کسی نے کیا کر دیا، قتل و غارت شروع ہو جاتی، اور 2 قتل ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اسباب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی پی لے۔ تعوذ، بیٹھ جانا، لیٹ جانا، پانی پی لینا، یہ وہ اسباب ہیں جو شرعی علاج کے طور پر بتائے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ ہے فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ جتنا بولے گا اس کو بھی غصہ آئے گا، سامنے والے کو غصہ آئے گا۔ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک گالی گلوچ کر رہا، دوسرا خاموش ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بالآخر لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس کو شرم آئے گی جو گالی گلوچ پر اترا ہوا ہے کہ میں گالیاں دے رہا ہوں اور سامنے والا خاموش ہے، کتنا وہ زیادہ گالیاں دے گا، زیادہ اپنی آواز کو اونچا کرے گا، بالآخر اس کی خاموشی کی وجہ سے اختلاف ختم ہوگا۔ تو خاموشی، بیٹھ جانا، لیٹ جانا، تعوذ پڑھ لینا اور پانی کا پی لینا، یہ قوی اسباب ہیں آپ کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کے۔ اور اس وقت اگر 2 آدمی کی لڑائی کے بیچ میں تیسرا آدمی ہو تو اس تیسرے آدمی کو چاہیے کہ اس پر ان کا علاج کرے، ان امور کے ذریعے ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کسی کو بٹھا دے، لٹا دے، وہاں سے خاموش کروا دے، وہاں سے لے جائے، پانی پلا دے، دونوں کو جدا کر دے۔ یہ مدد کرنا دونوں کی ضروری ہے، ناصر بننا ضروری ہے، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، تاکہ مسلمان بھائیوں کے درمیان بہت بڑے اختلاف اور انتشار کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ لڑائی کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فتنہ کیا ہو گیا؟ کہیں لڑائی ہو رہی، اختلاف ہو رہے، ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے تاکہ اس منظر کو ہم سوشل میڈیا پر ڈال کر زیادہ لائک اور فالوورز حاصل کریں، جبکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس منکر کو ختم کرنا، اور آپ دوسرے منکر میں پڑ گئے۔ تو اس غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نرمی اختیار کرنی ہے، نرمی بھی اعتدال کے ساتھ۔ ہاں کچھ غصے ایسے ہیں جس کو کرنا ضروری ہے، وہ ہے جب شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، ایک بندہ شرک کر رہا ہے، ایک بندہ کفر بک رہا ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، وہ شریعت کی
جو آیات ہے اس کا استہزاء کر رہا ہے اور آپ کی نرمی آپ کے اندر گرمی پیدا نہیں کرتی، تو اس کو شریعت میں عدم غیرت والا انسان قرار دیا گیا، جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نرمی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزاحمت کرنی ہے، احسن انداز سے آپ نے اس منکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں جب اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر سرخی ایسے جس طرح انار کو نچوڑ دیا گیا، آپ کی رگیں پھول جاتی، آواز بلند ہو جاتی۔ یہ غصے کا اظہار ہے، کیوں؟ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جس نے ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا، غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرم ہوئے، کلر کے اندر رنگت میں تبدیلی آئی، آپ نے وہ جبہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں انہوں نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس میں تصویر تھی، تصویر۔ آپ غصے سے آپ کے کلر میں تبدیلی آئی اور آپ نے فرمایا عائشہ ہمارے گھر کے اندر زیرو چیز کی تصویر، آپ نے پردہ پکڑا اس کے پھاڑ ڈالا۔ ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ فتنہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے۔ دنیا دار طبقہ تو اپنی بات ہے، دیندار ان کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے تصویر کشی کا۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو نرم رکھیں، جہاں معاملہ ذات کا آ جائے ٹھنڈے بن جائیں، اپنے غصے کو پی لیں۔ جہاں معاملہ شریعت کا آ جائے، آپ کے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا کوئی، آپ کو غصہ ہونا ہوگا۔ آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ کو غصہ ہونا ہوگا۔ آپ کے گھر کے اندر شریعت کی مخالفت کے پروگرام چلتے، آپ کو غصہ ہونا ہوگا۔ باہر آپ موجود ہیں، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو غصہ ہونا ہوگا۔ یہ غصہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے رسول کی بھی سنت ہے۔ جب اللہ اس کے رسول غصہ کرتے ہیں اس کے احکامات کی مخالفت پر، تو یہ غصہ ہمارے اندر ہونا ہوگا۔ بقیہ معاملات میں نرمی اختیار کیجئے، یہ نرمی آپ کی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلو، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہے۔ اپنی ذات کے معاملات میں نرم گوشہ بن جائیں، ہر خیر آپ کا مقدر ہوگی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اگر آپ کے اندر نرمی نہیں، غصہ ہی غصہ ہے، آپ ہر خیر سے محروم ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مزاج کے اندر وہ نرمی جو شریعت کے اندر مطلوب اور محمود ہے، اپنے ذاتی معاملات کے تعلق سے اللہ ہر معاملے میں نرم گوشہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ غصہ جو آگ بگولا ہونے کا مزاج ہمارا بن چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اپنی ذات میں آئے ہوئے غصے کو پینے کی توفیق عطا فرما دے، اور دینی معاملات کے اندر غصہ اور آسان انداز سے اس غصے کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔